بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے حضرت بی بی زلیخا کا ایمان۔ عام مشہور زلیخا بولتے ہیں، لیکن اصل لفظ زلیخا ہے۔ منقول ہے کہ جب قطفیر زلیخا کا خامند فوت ہوا تو زلیخا نے شاہی بنگلوں کو چھوڑ کر ایک جنگل میں جھونپڑا ڈال دیا اور دنیاوی امور کو بالکل خیر آباد کہہ کر یوسف علیہ السلام کی یاد میں وقت بسر کرنے لگی۔ اسی طرح اس نے مصر کے جنگل میں دراز عرصہ بسر کیا۔ اس کی وہ پونجی جو اس نے قطفیر کے دور اقتدار میں جواہرات وغیرہ جمع کیے تھے، وہ سب یوسف علیہ السلام کے نام پر قربان کر دی۔ جب کوئی بھی یوسف علیہ السلام کا ذکر اس کے سامنے چھیڑتا تو اسے یوسف علیہ السلام کے عشق میں جواہر اور موتی سے مالا مال کر دیتی، یہاں تک کہ اس کے ہاں کوئی شے باقی نہ رہی، سب کچھ یوسف علیہ السلام کے نام پر قربان کر دیا۔ جب دوسرے لوگ قحط میں مبتلا ہوئے، زلیخا بھی اس کا شکار ہوئی۔ اس نے اپنے زیور اور جو کچھ اس کے پاس تھا بیچ دیا۔ اس کی نعمت جاتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے شوق میں روئی اور بوڑھوں کی طرح نڈھال ہو گئی۔ جوانی فلک پیر کی گردش سے تاریک ہو گئی اور اس کے سیاہ بال دودھ کی طرح سفید ہو گئے۔ جب مشکلات نے اسے نڈھال کر دیا اور اس خرابات میں تنگی تنہائی کی سختیوں سے تنگ آ گئی تو اس نے اپنے لیے یوسف علیہ السلام کی آمد و رفت والی سڑک پر جھونپڑا ڈال لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض اوقات گھوڑے پر سوار ہوتے۔ آپ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کے انہنانے کی آواز 2 میل تک سنائی دیتی تھی۔ جب وہ انہناتا تھا تو لوگ جان جاتے کہ اب یوسف علیہ السلام سوار ہو کر کہیں باہر تشریف لے جانے والے ہیں۔ حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے راستے پر کھڑی ہو جاتی۔ جب آپ وہاں سے گزرتے تو زور سے پکارتی، لیکن اس کی آواز شور کی وجہ سے سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہر طرف سے کانوں میں تیز رفتار گھوڑوں کے انہنانے کی آواز پڑتی تھی۔ ہر طرف سے آسمان تک ان کے نوکروں کی آواز جاتی جب وہ کہتے کہ راستہ دو۔ شور و غل سے اس کے حال کو کوئی نہ جان سکتا۔ وہ اس حال کو پہنچی کہ کوئی اسے نہ دیکھتا۔ جب اس مہجور اور حیران کے کانوں میں نوکروں کی آواز پہنچی کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تو زور سے دھاڑیں مارتی کہ میں عمر بھر سے مہجور ہوں، اس دوری میں بڑی محنت سے صبر کر رہی ہوں اور محبوب سے کب تک مہجور رہوں گی، بہتر یہ ہے کہ اپنے سے ہی دور ہو جاؤں یعنی مر جاؤں۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو کر گر پڑتی اور اپنے جملہ امور کو بھول کر پڑی رہتی۔ پھر ایک دن اپنے بت جس کی پرستش کرتی تھی اور اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی، اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے کہا، بربادی ہے تیرے لیے اور اس کے لیے بھی جو تیری پرستش کرتا ہے۔ تجھے میرے بڑھاپے اور اندھے پن اور فقر اور ضعف پر رحم نہیں آتا، اب میں تجھ سے بیزار ہوں۔ یہ کہا اور اسے پتھر پر دے مارا۔ وہ جو اس کے لیے خلیل کی مانند تھا پارا پارا ہو گیا۔ وہ خوب روئی، چہرہ زمین پر ملا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے اللہ، اگر میں نے بت پرستی کی ہے تو اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے۔ اپنی مہربانی سے میرے ظلم سے درگزر فرما۔ میں نے خطا کی، میری خطا کو معاف فرما۔ میرے اس غلط رستے پر چلنے کی وجہ سے تو نے میری بینائی چھین لی۔ جب تو نے میری خطا کو معاف فرما دیا ہے تو جو کچھ تو نے مجھ سے لے لیا ہے مجھے واپس لوٹا دے۔
دل افسوس کے داغ سے فارغ ہو جائے اور میں یوسف کے باغ سے کچھ پھول چن لوں۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی اور صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے لگی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام شاہی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جب گھوڑا انہنایا لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ اس پر سوار ہو کر تشریف لا رہے ہیں، تو وہ آپ کے حسن کا جلوہ اور آپ کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے آپ کے راستے پر کھڑے ہو گئے۔ زلیخا نے گھوڑے کی آواز سنی تو وہ بھی اپنے جھونپڑے سے باہر آئی۔ جو ہی یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا، زلیخا نے کہا، سبحان من جعل الملوک عبدا بالمعصیۃ وجعل العبید ملوکا بالطاعۃ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو گناہوں کی شام سے غلام اور غلام کو عبادت اور اطاعت کی برکت سے بادشاہ بنا دیا۔ اللہ عز و جل نے ہوا کو حکم فرمایا اور اس نے زلیخا کے یہ کلمات یوسف علیہ السلام کے کانوں میں ڈال دیے۔ آپ کا دل بھر آیا اور چشمان مبارکہ سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ نے مڑ کر اسے دیکھا اور ایک غلام سے فرمایا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کی جائے۔ غلام نے زلیخا سے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ زلیخا نے فرمایا، میرا کام صرف یوسف علیہ السلام سے ہے۔ وہ بڑھیا کو آپ کے گھر لے آیا۔ جب آپ قصر شاہی میں لوٹے اور شاہی پوشاک اتار کر بالوں کی بنی گودڑی پہن کر عبادت خانہ میں ذکر الہی میں مشغول ہوئے تو آپ کو وہ بڑھیا یاد آئی۔ آپ نے غلام کو بلا کر فرمایا کہ بڑھیا کا کیا ہوا؟ غلام نے کہا، بڑھیا کا خیال ہے اس کی حاجت صرف آپ ہی پوری کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے لے آؤ۔ اس نے اسے حاضر کیا تو بڑھیا نے سلام کہا۔ یوسف علیہ السلام سر جھکائے بیٹھے تھے۔ آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ سلام کا جواب دے کر فرمایا، اے بڑھیا، میں نے تجھ سے ایک بات سنی، وہ ذرا دہرا دے۔ اس نے عرض کیا، میں نے کہا تھا، سبحان من جعل الملوک عبیدا بالمعصیۃ وجعل العبید ملوکا بالطاعۃ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے غلاموں کو طاعت کی وجہ سے بادشاہ اور بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تو نے خوب کہا، اب بتا تیرا کام کیا ہے؟ زلیخا نے عرض کیا، آپ نے مجھے اتنی جلدی بھلا دیا۔ آپ نے فرمایا، تو کون ہے؟ میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ زلیخا نے کہا، میں وہی انسان ہوں کہ جب میں نے آپ کا دیدار کیا تو آپ کے سوا جملہ عالم کو بھلا کر صرف آپ کو چن لیا۔ آپ کے لیے میں نے اپنا تمام خزانہ لٹا دیا۔ آپ کی محبت میں نے دل و جان وقف کر دیے۔ آپ کے غم میں نے جوانی کو برباد کیا۔ بالآخر یہ بڑھاپا نصیب ہوا جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بادشاہی کو اپنی آغوش میں لیا اور مجھے یکسر بھلا دیا۔ میں زلیخا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہی ہمیشہ زندہ ہے اور اسے فنا نہیں۔ اور اے زلیخا، تو تاحال دنیا میں ہے، تو فتنوں کی جڑ، مصائب و بلا کی بنیاد ہے۔ زلیخا نے عرض کی، آپ ہی نے تو میرے لیے دنیا مصیبت کا گھر بنائی۔ زلیخا کا خستہ حال دیکھ کر یوسف علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا، اے زلیخا، تیرے حسن و جمال اور مال کو کیا ہو گیا ہے؟ زلیخا نے کہا، مجھ سے اسی ذات نے یہ سب کچھ چھین لیا جس نے آپ کو قید خانہ سے نکال کر اس بہت بڑی بادشاہی کا مالک بنایا۔ آپ نے فرمایا، اپنی ضرورت بتا۔ عرض کیا، آپ پوری کریں گے؟ فرمایا، انشاءاللہ تعالی، مجھے اپنے دادا کے بڑھاپے کی قسم ضرور پوری کروں گا۔ زلیخا نے عرض کی،
میری 3 آرزویں ہیں۔ پہلی اور دوسری یہ کہ اللہ عز و جل سے دعا کیجئے میری آنکھیں، میری جوانی اور حسن واپس آ جائے۔ میں آپ کے لیے اتنا روئی کہ میری بصارت جاتی رہی اور آپ کے فراق سے میرا جسم گھل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تو زلیخا کی آنکھیں بحال ہو گئیں، از سر نو جوانی نصیب ہو گئی اور وہی حسن و جمال لوٹ آیا۔ بعد مفسرین نے کہا کہ اس وقت زلیخا کی عمر 90 سال کی تھی، اور زلیخا نے کہا میری تیسری آرزو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ اسی اثناء میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے یوسف، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ زلیخا کی یہ آرزو بھی پوری کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زلیخا کا عجز دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں نیاز مندی دیکھی اور عرض سنی، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کا دل نا امیدی کی تلوار کے ساتھ زخمی نہیں کرنا چاہتے، اور اللہ تعالیٰ نے عرش بریم پر ہمارے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، اس لیے کہ دنیا اور آخرت میں وہ آپ کی زوجہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم پایا کہ زلیخا کے ساتھ نکاح کر لیں، تو زلیخا کو اپنے نکاح میں لے لیا اور یکتا گوہر اپنے ہار میں پرو لیا۔ ملائکہ کرام شادی کی مبارکباد دینے نازل ہوئے اور انہوں نے کہا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا وہ آپ کو مبارک ہو، یہ رب تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جو اس نے آپ کے ساتھ اس وقت کیا جب آپ کنویں میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی انعم علی و احسن الی وہو ارحم الراحمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے انعامات سے نوازا، احسان اور کرم بخشا، وہی ارحم الراحمین ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ تو بہت آگے تفصیل کے ساتھ واقعہ اور بھی موجود ہے، تو اگر آپ کو یہ واقعہ دل کو لگا ہو اور ہماری یہ آواز پسند آئے تو مہربانی فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں، ایک لائک اور پیارا سا کمنٹ کر دیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ لکھ دیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ قرآنی قصہ ہے، اور اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے، تو اس لیے انبیاء کے واقعات اور قصے آپ کو اس چینل سے سنائے جاتے ہیں جو کہ مستند ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہیں۔ اور بھی بہت سارے چینل ہیں، لیکن یہ چینل آپ کو مستند واقعات آپ کو سناتا ہے، اس لیے آپ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے شیئر بھی کریں اور اپنے لیے علمی استفادہ کریں۔